السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رپورٹ کارڈ، میں ہوں مبشر ہاشمی۔ ناظرین، آج بھی سیاسی میدان میں کافی جوڑ توڑ اور پریس کانفرنسز کا سلسلہ جاری رہا، مطالبات سامنے آتے رہے اور ہم نے آج دیکھا کہ بانی پی ٹی آئی نے عمر ایوب کو وزارت عظمیٰ کے لیے نامزد کر دیا، جب اسد قیصر نے ان سے اڈیالہ جیل کے باہر ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کی۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو رہے، نہ ہم مذاکرات کریں گے۔ بیرسٹر گوہر نے خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے ساتھ اتحاد کا امکان بھی مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز سے کوئی بات چیت نہیں کر رہے۔ پی ٹی آئی کے رہنما شیر افضل مروت کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے واضح کہا ہے کہ پاور شیئرنگ کے لیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے کوئی بات نہیں ہوگی۔ اس کے بعد پی ٹی آئی کی جانب سے ہفتے کو ملک بھر میں انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاج کا بھی اعلان کیا گیا ہے، جبکہ بانی پی ٹی آئی نے پاکستان کے انتخابات میں مبینہ دھاندلی پر امریکہ کی جانب سے آواز اٹھانے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ سوال اپنے پینل کے سامنے رکھیں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی تجزیہ کار مظہر عباس صاحب نے، ارشاد بھٹی صاحب، محمل سرفراز صاحبہ، شہزاد اقبال صاحب۔ سوال آپ سب کے سامنے یہ رکھیں گے کہ کیا موجودہ حکمت عملی سے تحریک انصاف کو فائدہ ہوگا؟ شہزاد، آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ احتجاج کا بھی اعلان کیا گیا ہے، ملکی پی ٹی آئی کی جانب سے قومی اسمبلی میں بیٹھنے کا بھی اعلان کیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ امریکہ کی جانب سے آواز اٹھانے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی سوچ کیا رہی ہے اس وقت؟ جی مبشر، بہت شکریہ۔ ایک تو مبشر، یہ موقع تو تھا تحریک انصاف کے پاس کیونکہ مینڈیٹ ان کو حاصل ہے، اور جب بھی آپ الیکشن لڑتے ہیں، انتخابات لڑتے ہیں تو پاور میں آنے کے لیے لڑتے ہیں، حکومت میں آنے کے لیے لڑتے ہیں۔ تو ایک یہ وے آؤٹ تھا، کیونکہ اس سے پتہ ہے آپ کو پہلے کہ پچھلے 1-1.5 سال جو تحریک انصاف کا بیانیہ رہا ہے اور جو ان کی سیاست رہی ہے وہ اداروں کے آمنے سامنے تھے، تو اس طرح کی سیاست جو ہے وہ مستقل تو کنٹینیو نہیں ہو سکتی، الیکشن تک جاری رہی، الیکشن میں ان کو اس کا فائدہ بھی ہوا۔ تو اب ان کے پاس ایک وے آؤٹ تھا کہ وہ گورنمنٹ فارم کرتے اور اس کے بعد پاور میں آتے تو ان کو بھی کافی حد تک ریلیف ملتا۔ مثال کے طور پہ جو ہے ان کے کئی رہنما اس وقت جیل میں ہیں، ان کے لیے آسانی ہوتی، اور میرے خیال سے بالآخر اس کا فائدہ عمران خان کو بھی ہوتا۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ پی ڈی ایم جب حکومت آئی تو اس کا فائدہ نواز شریف صاحب کو ہونے لگا۔ تو یہ ایک حکمت عملی تو اڈاپٹ کی جا سکتی تھی کہ جو اس وقت آپ کی پاپولیرٹی ہے، مینڈیٹ ہے، اس کو آپ ڈیموکریٹکلی استعمال کریں اور پاور میں آئیں۔ لیکن تحریک انصاف اس حوالے سے سوچ نہیں رہی ہے۔ ان کا آج بھی وہی موقف ہے کہ ہم کسی پارٹی سے نہیں بات کریں گے، نہ نون لیگ سے، نہ پیپلز پارٹی سے، نہ ایم کیو ایم سے۔ تو وہ اس موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اب اس کی سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر اس وقت وہ پاور میں نہیں آئیں گے تو پھر پی ٹی آئی چاہتی کیا ہے، وہ کس طریقے سے اگلے 3-4 سال 5 سال آگے دیکھ رہے ہیں؟ کیا وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ 5 سال تک وہ اپوزیشن میں بیٹھے رہیں گے؟ تو 5 سال تک تو اپوزیشن میں بیٹھنے کا مطلب ہے کہ شاید ان کے لوگوں کو وہ آسانیاں نہ ملے۔ لیکن مجھے لگتا ہے جو پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی ہے، وہ پر امید ہے کہ یہ سسٹم اور یہ جو حکومت ہے یہ چلے گی نہیں۔ انتخابات جو ہے اگر دوبارہ ہونے ہیں تو وہ عنقریب ہو جائیں گے، تو اس میں ان کے لیے ایک بہتر اپارچونٹی ہوگی، کیونکہ ابھی بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ایک پاپولر پارٹی اور مشکل حالات میں اگر نون لیگ حکومت بناتی ہے تو وہ کچھ اچیو نہیں کر پائے گی۔ پھر وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو مینڈیٹ جو ان کا چوری کیا گیا ہے اس پر مہر لگ جائے گی اگر وہ اس وقت کسی بھی سطح پہ جا کے حکومت سازی کا حصہ بن جاتے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو سیٹیں ہیں جو چوری کی گئی ہیں وہ ان کو واپس دلائی جائے۔ اب یہ جو ان کی تھنکنگ ہے یہ تو کافی رسکی ہو سکتی ہے۔ اگر حکومت بن جاتی ہے، پیپلز پارٹی مکمل طور پہ ساتھ دیتی ہے نون لیگ کا 5 سال تک نمبر گیم میں، تو پھر تو ظاہر سی بات ہے 5 سال تحریک انصاف کو ویٹ کرنا پڑ سکتا ہے اپوزیشن میں۔ تو میرے خیال سے ایک طرف ان کا ووٹر ہے، ایک طرف ان کا بیانیہ ہے جو آڑے آ رہا ہے، جس وجہ سے وہ اس وقت حکومت میں شامل نہیں ہو سک رہے اور پیپلز پارٹی سے بات چیت نہیں کر پا رہے، اور دوسری طرف جو ہے ایک وے آؤٹ تھا جو ان کو مل سکتا تھا۔ جہاں تک یہ امریکہ والی بات ہے، میرے خیال سے اس پر ہم کئی مرتبہ بات کر چکے ہیں کہ یہ یو ٹرن آج کا نہیں، بہت پہلے لے لیا گیا تھا۔ جب سائفر کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ امریکی سازش ہے، میری حکومت گرائی گئی، اس کے بعد بھی وہ مختلف یو ٹرنز لیتے رہے۔ کبھی کہتے رہے کہ نہیں، جنرل باجوہ نے یہاں سے سازش ایکسپورٹ کی تھی، حسین حقانی نے وہاں سے اس کو امپلیمنٹ کروایا، تو اس پہ وہ کافی ان کے بیانات بدلتے رہے ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا ایک وقت یہ بھی آیا کہ انہوں نے باقاعدہ فرمز کو ہائر کیا جو وہاں پہ امریکہ میں ان کے لیے پی آر ایکٹیویٹیز کریں۔ آپ نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ایک پوائنٹ پہ جو کانگریس مین اینڈ وومن ہیں ان کے ساتھ ان کی بات چیت بھی ہوئی تھی، انہوں نے زوم پہ میٹنگز بھی کی تھی اور مدد مانگی تھی اور کہا تھا کہ اس وقت پی ٹی آئی کے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ تو یہ تو میرے خیال سے ان کی سیاست کا ایک المیہ رہا ہے کہ الزام بھی لگا رہے ہیں، اب ان سے مدد بھی مانگ رہے ہیں۔ اب جب کوئی یو ایس وائٹ ہاؤس سے یا سیکرٹری آف اسٹیٹ وہاں سے کوئی بیان آتا ہے ان کے ترجمانوں کا تو اس کو ویلکم بھی کرتے ہیں، اس پہ بات بھی کرتے ہیں۔ تو یہ وہی سیاست ہے جو میرے خیال سے اگر آپ سمجھے تو ان کے ایک
کہہ سکتے ہیں نا جو پچھلے 10-15 سال سے انہوں نے کی ہے، جس میں کئی انہوں نے یو ٹرنز لیے، تو اسی کا ایک پہلو ہے، الزام لگایا اور اب انہی سے مدد مانگ رہے ہیں۔ محمد، آپ کو کیا لگتا ہے، ایک تو یہ امریکہ سے کردار ادا کرنے کا مطالبہ، کتنی سٹرینج بات ہے یہ، اور ساتھ ہی ساتھ جو اس وقت اسٹریٹجی اپنائی ہوئی ہے پی ٹی آئی نے، کیا اس اسٹریٹجی کے تحت اقتدار میں آ سکے گی پی ٹی آئی؟ دیکھیے مبشر، بات یہ کہ اقتدار میں اگر آنا تھا تو وہ تو جس طرح پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ پی ٹی آئی اگر کسی اور جماعت کے ساتھ حکومت بنا لے جیسے کہ پیپلز پارٹی، تو ایک مفاہمت کا راستہ نکل آتا ہے سسٹم کے اندر رہتے ہوئے، سسٹم کے ساتھ۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ آج بھی جس طرح ان کے ڈینائل آئے ہیں کہ کوئی ہم پیپلز پارٹی سے بھی بات کرنے کو تیار نہیں ہے، نون لیگ سے بھی بات کرنے کو تیار نہیں ہے، تو یہ جو چیز ہے اس میں کیا ان کا فائدہ ہوگا یا نقصان؟ جو ویسے لوگ اس پہ بات کرتے ہیں کہ ایک اس میں نقصان یہ ہے کہ سیاسی نقصان ہو جاتا ہے جب آپ کوئی پولیٹیکل ڈائیلاگ نہیں کرتے، اس طرح کی چیز نہیں کرتے۔ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی جو سوچ ہے، شہزاد نے بھی اس کی تھوڑی سی بات کی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح الیکشنز کے ریزلٹس ان کے فیور میں گئے تھے، تو یہ شاید چیز ان کے فیور میں جا سکتی ہے اگر وہ اس طرح کا ہی اپنا بیانیہ رکھیں۔ اور آپ دیکھیے کہ سچویشن تو اس وقت بہت ایک انسرٹن ہے کہ اگینسٹ آل آڈز جو ہے پی ٹی آئی نے ایک اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج بھی کیا، اس کے بعد بہرحال ان کے انڈیپینڈنٹس کے ساتھ وہ اگر نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن میں بیٹھ جاتے ہیں، ایک لیڈ کے ساتھ بیٹھیں گے۔ تو اس وقت جو پی ٹی آئی جو اسٹریٹجی لگ رہی ہے ان کی بظاہر، وہ ایک کانفیڈنٹ سٹیج سے ہے، یعنی کہ اس وقت وہ یہ کہ پہلے ہم نے دیکھا الیکشن سے پہلے رپورٹ بھی ہوا، رپورٹرز نے کہا بھی کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات بھی کرنا چاہتے ہیں، تیار بھی ہیں، ان کو میسیجز بھی بھجوا رہے ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ تیار نہیں ہے۔ اب پی ٹی آئی کو جو مینڈیٹ ملا ہے تو ان سے ان کے کانفیڈنس بھی ملا ہے کہ ہم کسی اور سے بات نہیں کریں گے، اور سسٹم انڈر پریشر ہے، سسٹم بیک فٹ پہ ہے، تو اب ہم بات نہیں کریں گے۔ تو وہ اس لیے جو ہے بجائے اس کے کہ وہ ایک راستہ نکالے فرام اے پوزیشن آف کانفیڈنس، وہ اس چیز کو جس دوسری طرف لے جا رہے ہیں۔ اور جہاں تک امریکہ کی بات ہے تو آپ دیکھیے کہ ایک حقیقی آزادی سے سفر شروع ہوا تھا، ایبسولوٹلی ناٹ سے سفر شروع ہوا تھا، کیا ہم آپ کے غلام ہیں، اس سے سفر شروع ہوا تھا، امریکی مداخلت پہ بات ہوئی تھی، اور آج کیا وہ کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ مداخلت کرے، امریکہ پاکستان کو انڈر پریشر لائے، سسٹم کو انڈر پریشر لائے، اور اس چیز کے اوپر وہ بینک کر رہے ہیں کہ یہ نہیں وہ کہہ رہے کہ آئیں اور ہم سسٹم کے اندر رہ کر کوئی بات کریں گے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں امریکہ کرے۔ تو یہ جو پوری ایک جو پریشر پالیٹکس ہوتی ہے نا، اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ دیکھیے انفارچونیٹلی جب 9 مئی بھی اسی کانفیڈنس کے ساتھ اور وہ اس کے اوپر جا رہے تھے، تو وہ بڑا اس کا بیک فائر بھی کیا، ان کے اپنے لوگوں نے بھی بڑا سفر کیا، پارٹی نے بھی بڑا سفر کیا، خود بھی دیکھیے وہ اس وقت جیل میں بھی ہیں۔ تو یہ اس حکمت عملی کا کیا ان کو فائدہ نقصان ہوگا؟ یہ ایک 50-50 ہے، اور پی ٹی آئی کی ایک سوچ ہے، اور دوسری طرف جو بات وہی ہے کہ سسٹم سے آپ کس طریقے سے سسٹم کے اندر رہتے ہوئے آپ کو مقابلہ کرنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ سسٹم سے باہر رہ کے اس طریقے سے کنفرنٹ کر کے۔ صحیح، ارشاد بھٹی صاحب اس پر بھرپور جواب دینا چاہتے ہیں، لیکن میں پہلے مظہر عباس صاحب کا اوپینین لوں گا، پھر بھٹی صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ مظہر عباس صاحب، ایک تو موجودہ حکمت عملی سے پی ٹی آئی کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے، اور یہ جو کنفیوژن ہے کہ پیپلز پارٹی سے رابطہ ہو رہا ہے، ایک دن پتہ چلتا ہے، ایک دن پتہ چلتا ہے نہیں ہو رہا ہے رابطہ، آپ کے ذرائع کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں نے تو جب یہ خبر آئی تھی اس وقت بھی مجھے شک تھا کہ شاید پیپلز پارٹی سے بات ہوگی ان کی، اس لیے کہ اگر کسی ایک پوائنٹ پر عمران خان صاحب نے پچھلے 26 سال میں یو ٹرن نہیں لیا تو وہ ان کی پوزیشن رہی ہے ویزا وی پیپلز پارٹی اور نون لیگ، یا شریف اور زرداری ان پہ۔ تو اس وقت اگر وہ بات کرتے تو بات ضروری تو نہیں ہے کہ آپ پاور شیئرنگ پہ بات کریں، پولیٹیکل ڈائیلاگ میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ صرف پاور لینے کے لیے بات کرتے ہیں، آپ پولیٹیکل ٹیمپریچر کو نیچے کرنے کے لیے بھی بات کر سکتے ہیں، آپ اس پر بھی بات کر سکتے ہیں کہ جو الیکشن میں دھاندلیاں ہوئی ہیں اس لحاظ سے آپ پیپلز پارٹی کی سپورٹ حاصل کر سکتے ہیں پنجاب کے اندر۔ تو میرا خیال ہے ایک دم پاور شیئرنگ تو پھر آپ جے یو آئی سے کیوں بات کہہ رہے ہیں؟ یعنی یہ تو میرے لحاظ سے اس سے زیادہ بڑی خبر ہے۔ جے یو آئی سے آج ملاقات بھی آج مولانا فضل الرحمان سے، اور ہم سب کو یاد ہے کہ مولانا کے حوالے سے عمران خان صاحب کا کیا موقف رہا ہے، شاید ہی کوئی جلسہ ہوا ہو جس میں انہوں نے مولانا کو اس طرح ایڈریس نہ کیا ہو۔ تو کیا وجہ ہے آپ جے یو آئی سے کیوں مذاکرات کر رہے ہیں، اور کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ اگر پاور شیئرنگ کے لیے نہیں کر رہے تو پھر کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ اور چونکہ الیکشن میں دھاندلی کے حوالے سے اگر کر رہے ہیں تو پھر کیا آپ مشترکہ وہ کریں گے؟ کیونکہ جے یو آئی کا تو موقف یہ ہے کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ بات چیت ان سے بھی کرنا بالکل اچھی بات ہے، سب سے بات کرنی چاہیے، اپنی پوزیشن پر رہتے ہوئے آپ کو سب سے بات کرنی چاہیے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ کیونکہ پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب
یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں جو اس وقت ووٹر کی سپورٹ ملی ہے وہ ان دو کے خلاف ایک نیریٹو بنانے کی وجہ سے ملی ہے. تو اگر اس وقت وہ بات چیت کریں گے تو شاید انہیں سیاسی طور پہ نقصان ہوگا. یہ ان کی مجھے لگتا ہے کہ ان کی سوچ یہ ہے. پیپلز پارٹی تو اوپن ہے. پیپلز پارٹی شہری رحمان صاحبہ سے میں نے بات کی جب یہ خبر آ رہی تھی ان سے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم سے تو ابھی کوئی رابطہ نہیں ہوا لیکن وی آر اوپن, یعنی اگر وہ رابطہ کرتے تو بات چیت ہو سکتی تھی. تو اب خیر وہ تو معاملہ ختم ہو گیا. جہاں تک دوسری چیز ہے, دیکھیے یہ عمران خان صاحب کو بھی پتہ تھا, یہ شاید پی ٹی آئی کے اور لیڈرشپ کو بھی پتہ تھا, شاہ محمود قریشی کو بھی پتہ تھا کہ امریکنز کے حوالے سے آپ اتنی اسٹرانگ پوزیشن ہمیشہ کے لیے نہیں لے سکتے. آپ نے کہیں نہ کہیں فلیکسیبل, اس وقت انہیں سیاسی فائدہ ہو رہا تھا اس کا جو انہوں نے موقف اختیار کیا, لیکن الٹیمیٹلی ان کے اندر بھی, ان کے بہت سے لوگوں کے اندر بھی, شاید ان کے اوورسیز والے ہیں ان کے اندر بھی یہ ریئلائزیشن آئی کہ آپ امریکہ سے اس طرح کنفرنٹریشنل پوزیشنز پہ بہت حد تک کھڑے نہیں رہ سکتے. آپ دیکھیں پیپلز پارٹی نے بھٹو صاحب کی جو پوزیشن تھی, بے نظیر کی پوزیشن اس سے فرق تھی. بے نظیر جب واپس آئی ہیں تو بے نظیر نے اپنے لوگوں سے بھی کہا تھا کہ امریکن فلیگز نہیں جلیں گے اب, اور انہوں نے ظاہر ہے ایک ریکنسیلیشن کی طرف چلی گئیں وہ اس میں. تو میرا خیال ہے اس وجہ سے اس میں بھی, لیکن پی ٹی آئی کو بات چیت سب سے کرنی چاہیے. اس کا فائدہ ہوگا, پاور شیئرنگ, اگر آپ بات چیت کریں گے تو بالکل فائدہ ہوگا, بالکل فائدہ ہوگا. آپ ان سے پاور شیئرنگ کی بات نہ کریں, پاور شیئر نہیں کریں, لیکن آپ پولیٹیکل ٹیمپریچر کو نیچے لانے کے لیے یا دھاندلی کے حوالے سے بھی تو ان کی سپورٹ حاصل کر سکتے ہیں. بالکل. بھٹی صاحب, آپ بھرپور طریقے سے آپ دفاع کر سکتے ہیں. سوال یہی کہ کیا موجودہ حکمت عملی سے تحریک انصاف کو فائدہ ہوگا, اور یہ انتخابات میں مبینہ دھاندلی پر امریکہ سے آواز اٹھانے کا مطالبہ, اور کیسے اور کیوں, یہ آپ سے جاننا چاہیں گے. کیا کردار ادا کر سکتا ہے امریکہ اس پر؟ جناب اسپیکر, ایک فلم تھی پڑوسی ملک کی, بڑی مشہور فلم تھی, کبھی خوشی کبھی غم. وہی فلم آج کل ہمارے سیاست کے سینما گھروں میں لگی ہوئی ہے. کبھی خوشی کبھی غم. ملک کبھی خوشی کبھی غم. اگر ملک کی بات کریں, خوشی یہ کہ انتخابات ہو گئے, غم یہ کہ کیسے ہو گئے, کیسے ہوئے یہ انتخابات. قوم, خوشی یہ کہ وہ نکلی اور قوم نے ووٹ ڈالا اور اپنا رائے کا اظہار کیا. غم یہ کہ ووٹ ڈالے کہاں تھے, نکلے کہاں سے, ڈالے کہاں, نکلے کہاں. مسلم لیگ, جناب اسپیکر, خوشی یہ کہ پنجاب مل گیا, غم یہ کہ نواز شریف صاحب کی جگہ شہباز شریف آ گئے. پیپلز پارٹی, خوشی یہ کہ کنگ میکر ہے اس وقت, غم یہ کہ بلاول اس بار وزیر اعظم نہیں بنیں گے. اور پی ٹی آئی, خوشی یہ کہ کپتان جیل میں, ٹیم سی, بلہ پاس نہیں تھا, پلینگ فیلڈ نہیں تھی, اور 75 سالہ ملکی تاریخ بدل کر رکھ دی. اور غم یہ کہ 50 سیٹیں ان کی چرا لی گئیں. ہاں ایک بات ہے جناب اسپیکر کہ اس فلم, مولانا صاحب یہ اس فلم کا حصہ نہیں, وہ مکمل غم میں ہے. مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو مولانا صاحب بلوچستان کی وزارت اعلیٰ اور ملک کی صدارت پر نظریں جما کر مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2018 کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں. مولانا صاحب پی ڈی ایم کے سربراہ تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ سلیکٹڈ حکومت ہے, عمران خان کی دھاندلی زدہ حکومت ہے. اور آج مولانا صاحب کہہ رہے ہیں نہیں, 2018 تو تھا ہی کچھ نہیں, وہ دھاندلی تھی, یہ دھاندلا تھا, وہ دھاندلی تھی, یہ جھرلو پھر گیا. اور اب اس میں بڑے مزے کے ہیں. ایک تو یہ بھی ہے کہ رات کا ہارا ہوا, انتخابات کے غم بھی ہیں, اس کی بھی خوشی ہے. غم خوشی یہ ہے کہ فارم 45, غم ہے فارم 47, اور خوشی یہ ہے کہ 8 فروری کو انتخابات ووٹ پڑے. غم یہ ہے کہ 8 فروری بھٹی صاحب, یہ تو معاملہ ایک طرف, امریکہ سے مطالبہ کیوں کیا گیا ہے, امریکہ کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ ہم تو ایبسولوٹلی ناٹ سے بات شروع. جناب اسپیکر, اور جناب اسپیکر, انتخابات کو غم یہ بھی ہے کہ 8 فروری کو ووٹ پڑتے ہیں, اور 8 فروری کی رات اور 9 فروری کو بھی ووٹ پڑ جاتے ہیں, اور رات کا ہارا ہوا صبح جیت جائے تو اسے ہارا ہوا نہیں کہتے. اب آ جائیں پاکستان تحریک انصاف کی کیا حکمت عملی ہے.
پاکستان تحریک انصاف دھاندلی کے خلاف ہر فورم پر جانا چاہیے اور جا رہی ہے. وائٹ پیپر آ رہا ہے, کل انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے وہ سارا کیس رکھ رہے ہیں, عدالتوں میں وہ پہنچے ہوئے ہیں, الیکشن کمیشن میں وہ پہنچے ہوئے ہیں, اور پہنچ جانا چاہیے, بالکل ان کا حق ہے. کسی پارٹی سے وہ بات نہیں کرنا چاہتے کیونکہ یہی عمران خان صاحب کی ویکنس ہے اور یہی عمران خان صاحب کی سٹرینتھ ہے, اور یہی انہوں نے اپنی لاسٹ مشاورت میں اڈیالہ جیل میں اپنے پارٹی رہنماؤں کا کہا کہ اگر بات کرنا ہوتی تو میں آج جیل میں نہ ہوتا, اور اگر بات کر لیتا تو آج قوم ہمیں یہ مینڈیٹ نہ دیتی. تو اب نہیں, چلو ٹھیک ہے, آپ کا یہ بھی مان لیتے ہیں کہ آپ بات چیت نہیں کرتے, کسی کے ساتھ الحاق نہیں کرتے, مگر صورتحال تھوڑی سی ڈیفرنٹ یہاں ہو جاتی ہے کہ جب مزاحمت کی پالیسی جاری امریکہ والی بات پہ نہیں آ رہے, ذرا جلدی کر کے امریکہ کی بھی بات کر لیں. جی اسی پہ امریکہ پہ آ رہے ہیں, امریکہ پہ آ رہے ہیں. صاحب کے بعد کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ضرور. جی اچھا, جو اس وقت صورتحال ہے نا, بس 2 جملے بول کے امریکہ پہ آتا ہوں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مزاحمت یہ نہیں کرنی چاہیے تھی, مزاحمت نہیں, لڑائی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تحریک انصاف جو کو 9 مئی کے بعد اللہ نے اور قوم نے 8 فروری دیا ہے, سیاسی رستے نکالنے کا یہ وقت ہے, نظام کا حصہ بننے کا وقت ہے. جو حکومت بنانے جا رہے ہیں یہ کمپنی زیادہ چلے گی نہیں, تو آپ کو پھر موقع مل سکتا ہے تحریک انصاف کو, اور پہلے پارٹی کو کسی پارٹی کور میں لائیں, اپنے بندوں کو بچائیں, اقلیتی خواتین اور سینٹ کے الیکشن میں جائیں, کے پی میں اپنی حکومت بنائیں, نظام کا حصہ بنائیں, اور پھر اپنی جدوجہد جاری رکھیں. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ جس طرح کے وہ نامزد کر رہے ہیں, کے پی میں نامزد کیا ہے وزارت اعلیٰ کے لیے, اور پنجاب میں کیا ہے, تو مجھے لگ رہا ہے لڑائی ہے. اب آ گیا امریکہ. امریکہ صرف ایک کو نہیں کہا انہوں نے امریکہ کے جب شروع میں لفظ, آپ یہ پورا پاکستان تحریک انصاف, انہوں نے یورپ کو بھی کہا ہے, برطانیہ کو بھی کہا ہے, امریکہ کو بھی کہا ہے, فافن کو بھی کہا ہے, کامن ویلتھ والوں کو بھی کہا ہے, پاکستانی میڈیا کو بھی کہا ہے, انٹرنیشنل میڈیا کو بھی کہا ہے, اور انہوں نے ایک شروع میں کہا ہے کہ گو کہ آپ کی جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ آپ ڈکٹیٹرز کی حکومتوں کو سپورٹ کرتے ہیں, گو کہ آپ جہاں حکومتیں بدلتے بھی ہیں, لیکن یہ وقت ہے عوام کے مینڈیٹ کا, آپ اس پر اپنا پریشر ڈالیں یا دباؤ ڈالیں. تو یہ صرف امریکہ سے مدد نہیں مانگی انہوں نے. ٹھیک ہے بھٹی صاحب. محمل آپ کیا ایڈ کریں؟ مبشر, میں ایک چیز یہ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ جو جے یو آئی ایف سے جو بات ہوئی تھی کہ جے یو آئی ایف سے کیوں وہ بات کرنا چاہتے ہیں, تو پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہتے ہیں وہ اس وجہ سے کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ جے یو آئی ایف بھی کہہ رہی ہے کہ جی دھاندلی ہوئی ہے, اور وہ بھی کیونکہ پروٹیسٹ کی بات کر رہے ہیں, تو اس وجہ سے پی ٹی آئی بھی ان کے ساتھ اسی لیے جو ہے وہ آگے رابطے بھی کر رہی ہے کہ جو لوگ یہ والی بات کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ ہم رابطے کریں. پروگرام رپورٹ کارڈ میں وقت ہوا ہے ابھی ایک بریک کا, بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. عام انتخابات میں وفاق میں کوئی بھی جماعت سادہ اکثریت حاصل کرنے میں ناکام رہی. وفاقی حکومت کے لیے 134 نشستیں درکار ہیں جو کسی بھی جماعت کے پاس نہیں ہیں, یعنی آنے والی حکومت ایک مخلوط حکومت ہوگی. سوال ہمارا دوسرا یہ ہے کہ عام انتخابات 2024 سے سیاسی جماعتوں نے کیا نیا سبق حاصل کیا ہے؟ مظہر عباس صاحب, آپ نے بہت سے الیکشنز کور کیے ہیں ایز جرنلسٹ, 2024 کی اگر پرٹیکولرلی بات کی جائے تو اس دفعہ کیا نیا سبق حاصل کیا ہے سیاسی جماعتوں نے؟ دیکھیں, ایک بڑا سبق تو یہی ہے کہ ایک جماعت جس کے لیے سارے راستے بند تھے, اس کے ووٹرز نے اس کو جتا دیا, اور یہ ان جماعتوں کے لیے اور ان کے لیے سبق ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ کسی پر پابندی لگا کے آپ اس کو باہر کر سکتے ہیں. یہ میرا خیال ہے پولیٹیکل لیسن فار آل دا پولیٹیکل پارٹیز ہے, اور یہ ان کے لیے بھی ہے جو جن کے بارے میں اکثر یہ کہا جاتا ہے, جو ہم اکثر بات کرتے ہیں سلیکٹر اور سلیکٹڈ کی بات کرتے ہیں. یہ سوچنے کی بات ہے کہ کبھی بھی ہمیشہ جب بھی آپ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں اس کا ہمیشہ سے ریاکشن بہت مختلف ہوتا ہے. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ وہ ریاکشن ووٹ میں تبدیل نہیں ہوا, اس مرتبہ ہم نے دیکھا کہ وہ ووٹ میں تبدیل ہو گیا. اور دوسری جماعتوں کے لیے لیسن صرف یہ ہے کہ پولیٹیکل ٹیمپریچر کو اتنا ہائی نہ لے جائیں کہ ایک دوسرے کے خلاف اتنے پرسنل اٹیک ہو جائیں, اور بڑی آسانی سے پھر آپ جب دوبارہ الیکشن کے بعد ملیں تو کہیں گی جی وہ تو الیکشن کیمپین کی باتیں تھیں. تو کیا ہم سمجھے کہ آئندہ آپ جو سیاسی جلسوں میں گفتگو کریں گے ان کو ہم سنجیدگی سے نہ لیں. آپ بلاول بھٹو ایک طرف پوزیشن لیتے ہیں کہ جی میں بالکل بھی ان کے ساتھ چلنا ممکن نہیں ہے, اب آپ ان کو ووٹ دے رہے ہیں, تو میں کس چیز کو کس بیان کو آپ کے درست سمجھوں؟
اس والے بیان کو کہ ہم ہاتھ ملانا وہ نہیں کرتے. اسی طرح آپ نواز شریف شہباز شریف کے بیانات دیکھ لیں, ماضی میں پیپلز پارٹی کے حوالے تھے. تو ٹیمپریچر کو, پولیٹیکل ٹیمپریچر کو اس نہج پر نہ لے جائیں کہ جب آپ ملنے بیٹھیں تو لوگ یہ سوال کرنے لگیں, یہ سوال اٹھنے لگے. تو اختلاف اپنی جگہ ہوتا ہے, لیکن جب آپ ذات پہ اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں ایک دوسرے کی, اور اس کے بعد آپ ریکنسیلیشن کی طرف جاتے ہیں, تو پھر لوگ اسے تضاد کہتے ہیں, لوگ پھر اسے کانٹرڈکشن کہتے ہیں. یہ میرا خیال ہے پولیٹیکل پارٹیز کو سبق سیکھنا چاہیے, اسپیس دینا چاہیے, لیول پلینگ فیلڈ دینی چاہیے. اور لوگ اپنے رہنماؤں کو تب بھی ٹرسٹ کر لیتے ہیں, بعد میں بھی مان جاتے ہیں, کنونس ہو جاتے ہیں. شہزاد, آپ کیا ایڈ آن کریں گے اس پہ؟ 2024 عام انتخابات سے سیاسی جماعتوں کو کیا نیا سبق ملا ہے؟ سبق تو مبشر نیا نہیں ہے, سبق پرانا ہی ہے, لیکن پتہ نہیں ہم یہ سیکھیں گے یا نہیں سیکھیں گے. الیکشنز میں, سیاست میں الیکشن سے پہلے, الیکشن کے دن اور بعد میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے. میرے خیال سے یہ لیسن ہم جتنا جلدی لرن کر لیں گے, سب کا فائدہ ہے, ملک کا فائدہ ہے, قوم کا فائدہ ہے. اور اس میں خالی 2024 کے نہیں, اس سے پہلے والے انتخابات بھی موجود ہیں. اور سیاسی جماعتوں کو یہ چاہیے کہ مداخلت کرنے والوں کے ساتھ نہ ملیں, وہ چوائس بننے کے چکر میں نہ پڑیں کہ ہم فرسٹ چوائس بن جائیں اور اقتدار میں آ جائیں. میرے خیال سے ایک تو ہم جو رجحان دیکھ رہے ہیں پچھلے 2 الیکشن سے, اس میں کمی بھی آ رہی ہے. کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ رائٹ سائڈ پہ ہیں اسٹیبلشمنٹ کی تو 100% آپ کو ووٹ بھی ملتا تھا, آپ کی قبولیت بھی ہوتی تھی, آپ حکومت میں بھی آتے تھے. بٹ 2018 میں آپ نے دیکھا کہ تمام تر انجینئرنگ کے باوجود نون لیگ نے پنجاب میں سب سے زیادہ سیٹیں لی تھی. اس مرتبہ تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی, لیکن ملک میں سب سے زیادہ نشستیں ان کی ہیں. تو میرے خیال سے یہ سب سے بڑی لرننگ ان پارٹیز کے لیے ہونی چاہیے, کیونکہ ہر مرتبہ یہ نہیں ہو سکتا کہ بتایا جائے کہ پہلے نواز شریف ایکسیپٹیبل نہیں ہے, وہ ملک کے لیے خطرہ ہے, اب عمران خان ایکسیپٹیبل نہیں ہے, وہ ملک کے لیے خطرہ ہے. اور آپ کو یاد ہوگا شاید الیکشن کے اگلے دن خرم دستگیر صاحب سے جب ہم نے پوچھا کہ کیا فیکٹر ہے, کیوں آپ ہارے, اور آپ کا بیانیہ بھی نہیں تھا, تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس وقت تو ایسا لگتا ہے کہ مزاحمتی بیانیہ ہی پنجاب میں مقبول ہوتا ہے, تو مزاحمت کریں گے تو آپ کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا. اور آپ نے دیکھا کہ اس مرتبہ مزاحمتی بیانیہ پی ٹی آئی کے پاس تھا, پچھلی دفعہ وہ نون لیگ کے پاس تھا. تو اس لیے اس فکر میں اب سیاسی جماعتوں کو نہیں پڑنا چاہیے کہ ان کی قبولیت ہے یا نہیں ہے. میرے خیال سے ان کو عوام کے لیے مینڈیٹ عوام سے مانگنا چاہیے, عوام کے لیے ڈیلیور کرنا چاہیے. یہ جو باہر سے ہے یا جو ہے اوپر سے آپ جمپ کھا کے آ جائیں, اقتدار میں بیٹھ جائیں, میرے خیال سے اس سے گریز کرنا چاہیے. اسی میں سب کی بہتری ہے. صحیح, یہیں سے ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ابھی ایک بریک لینا ہے, بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. بریک کے بعد پروگرام رپورٹ کارڈ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. جی محمل. دیکھیں مبشر, بات یہ کہ سیاستدانوں نے ماضی میں بھی بہت سارے سبق سیکھے, اور اسی کی وجہ سے انہوں نے بہت سارے جو ہے وہ راستے بھی نکالے, اور وہ راستے انہوں نے تھرو دا فورم آف پارلیمنٹ نکالے, سسٹم کے اندر رہنے سے نکالے. وہ اس لیے میرے خیال میں جو ہم نے دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا جو الحاق ہو رہا ہے, اس کے اندر پیپلز پارٹی ابھی بھی باتیں کر رہی ہے, وہ کچھ ان کی شکایتیں بھی ہیں, وہ اس کو اجاگر بھی کر رہی ہے, لیکن اس کے باوجود اس سسٹم میں ہے. جو پی ٹی آئی کو ایک سبق سیکھنا چاہیے, لیکن ابھی لگ رہا ہے کہ انہوں نے نہیں سیکھا, وہ یہ ہے کہ تصادم کی طرف نہیں جانا چاہیے, ایک راستہ نکالنا چاہیے اپنے لیے, یعنی خان صاحب کو اپنے لیے نکالنا چاہیے اور اپنی پارٹی کے لیے. آپ دیکھیے کہ ان کو لگتا تھا کہ شاید جو ہے وہ ریولوشن سڑکوں پر آتی ہے, لیکن ہم نے دیکھا کہ 25 مئی 2022 کو بھی کوئی ریولوشن سڑکوں پہ نہیں آئی, نہ ہی 9 مئی کو کوئی سڑکوں پہ ریولوشن آئی, بلکہ اس کے نقصانات ہی ہوئے, عام ورکرز کو بھی ہوئے, پارٹی کو بھی نقصانات ہوئے. تو ایک ڈیموکریٹک ریولوشن جو ہے وہ ضرور ایکسپیکٹ بھی کرنی چاہیے, اور وہ عوام نے ساتھ بھی دیا ان کا الیکشنز کے دن پہ, وہ ڈیموکریٹک پروسیس کے تھرو ہی ہوئی, یعنی جو عوام نے اپنا ووٹ دیا وہ ایک ڈیموکریٹک ریولوشن تھی. اس کا مطلب ہے کہ عوام کی جو ول ہے, لوگوں کی ول, وہ اسٹریٹ ریولوشن کی نہیں ہے, وہ ڈیموکریٹک ریولوشن کی ہے. تو سسٹم میں رہتے ہوئے خان صاحب کو جو بھی کرنا ہے وہی کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ اگر وہ اتنے زیادہ یہ جو اسٹریٹ ریولوشن کی بات ہوتی ہے, ایگریشن کی بات ہوتی ہے, کنفرنٹیشن تصادم کی بات ہوتی ہے, ایسا نہ ہو کہ یہ کرتے کرتے کہیں پورا کا پورا سسٹم ہی نہ لپیٹتے ہیں. تو میرے خیال میں تھوڑا سا پی ٹی آئی کو جو ہے ایک سبق سیکھنا چاہیے, جو دوسری جماعتوں نے بڑی مشکل سے سیکھا, اور چارٹر آف ڈیموکریسی بھی اسی لیے آیا تھا. بھٹی صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے, آپ اگری کریں گے محمل کی بات سے؟ دیکھیے جناب اسپیکر, آپ کا سوال یہ نہیں ہے کہ کیا نیا سبق سیکھنا چاہیے, کیا سبق حاصل جماعتوں کو کیا سبق سیکھنا چاہیے, یا تو آپ کا سوال ہے کہ کیا نیا سبق حاصل کیا. جناب اسپیکر, کوئی سبق حاصل نہیں کیا, نہ کرنا ہے انہوں نے.
सबक हासिल करते तो इलेक्शन के बाद ये मैंडेट का एहतराम करते। चलो इलेक्शन से पहले तो मैंडेट का एहतराम ना करते और ना कहते फरमाइशें के मम्मी जितांगा तो मम्मी जितांगा, इलेक्शन के बाद ही मैंडेट का एहतराम करते। जिस वोट के साथ साथ वोटर की राय का भी एहतराम करते, ज़ाती मफादात का नहीं, मुल्क व कौम का ख्याल करते, मुल्क व कौम का सोचते। जो हाल मुल्क का है जनाब स्पीकर, जो हाल कौम का है उसको सामने रखें और अब देख लें जो हाल इनका है। अब 2018 की पीडीएम है जो इस वक्त फिर एक पीडीएम 2 होने जा रही है या जो इक़्तिदार के लिए पर तोल रही है, इनके 26 नुकात थे। ये जो कुछ चाहते थे उस वक्त ये आज वही कर रहे हैं। जो कुछ उस वक्त चाहते थे कि ये नहीं होना चाहिए, जो कुछ इनकी ख्वाहिश थी कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये सियासत में नहीं होना चाहिए, ये आज वही कर रहे हैं। और फिर आप सिर्फ बात मुख्तसर करके ख़त्म करता हूँ, पीपल्स पार्टी के मुतालबात देखिए, मुल्क का क्या हाल है, कौम का क्या हाल है, मैंडेट आपको क्या मिला है और मुतालबात क्या हैं कि सदारत हमें दे दो, चेयरमैन सेनेट हमें दे दो, स्पीकरशिप हमें दे दो, चारों गवर्नर्स हमें दे दो और कायमा कमेटियों के चेयरमैनी हमें दे दो, वजीर आजम 27 किलोमीटर का मुस्लिम लीग नून बन जाए। मतलब मजे हमारे, जिम्मेदारी तुम्हारी। अब ये लोग सबक सीखेंगे, इन्होंने कोई सबक सीखना है। इस वक्त सारे बैठते, इस वक्त सारे ये बैठ के कहते कि खुदा के लिए मैंडेट जिसको मिला है वो भी, उसको भी इतना नहीं मिला या नहीं दिया गया कि वो हुकूमत कर सकता, लेकिन अब नहीं मिला तो हम चलाना है। और फिर आखिरी बात कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, हम उधर एवन फील्ड से निकल कर जाती उम्रा तक वो वजीर आजम चौथी मरतबा थे। इस वक्त जब मुल्क को उनकी, जब अगर मुस्लिम लीग को सामने रखा जाए, मुल्क को उनकी ज़रूरत थी। इस वक्त जब आप इस कौम और मुल्क फंसे हुए और वो खुशहाली और तरक्की ला सकते थे, तो इस वक्त उनको बैक पतली गली से नहीं जाना चाहिए था, रुकना चाहिए था, कहना चाहिए था मुझे मैंडेट नहीं मिला, मुझे मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई सादा अक्सरियत की। लेकिन चूंकि मुल्क और कौम इस वक्त बुरान में और मेरे पास विजन है, मेरे पास रोड मैप है, मैं खुशहाली और तरक्की ला सकता हूं, इसलिए मैं वजीर आजम बनूंगा और मैं इस मुश्किल वक्त में कौम के साथ खड़ा हूंगा। वो खैर से चले गए और उन्होंने कहा अच्छा महमल, आप और ये बात कि नवाज शरीफ वो चैलेंज एक्सेप्ट कर सकते थे आपके ख्याल में भी? देखिए मुबशर, पहली चीज तो ये एक जो चीज है, ये जो मैंडेट की बात हुई है, नून लीग ने भी, शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि अगर पीटीआई अपनी हुकूमत बना सकती है तो वो बना ले। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं हमने उनको बनाने ही नहीं देनी। पीपल्स पार्टी ने भी ये बातें की कि उनके थ्रू राब्ते उन्होंने किए और उसके अलावा जो है उन्होंने कहा कि आप अगर बनाना चाहते हैं तो हम आपके साथ बना लेते हैं, आप गवर्नमेंट बनाएं। तो ऐसा नहीं हुआ कि दो जो जमातें हैं उन्होंने बिल्कुल ही ठुकरा दी बात और उन्होंने कहा कि हमने जो है ऑफर ही नहीं करनी और हम बस आपस में बैठ तो हम अपनी हुकूमत बना लेते हैं। नहीं, उन्होंने पहले पीटीआई को ही कहा। अब पीटीआई की तरफ से बार बार ये आ रहा है कि हमने इनके साथ बैठना ही नहीं। इस वक्त जो नंबर सामने उसमें तो किसी ना किसी के साथ तो बैठना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रही हूं कि अगर पीटीआई की कोई वैलिड शिकायत भी हैं तो पार्लियामेंट वो फोरम है जिसके अंदर वो ये रेज करें। अगर वो सिस्टम का हिस्सा बनते, शहजाद ने भी इस पे शुरू में बात की, अगर वो अपनी हुकूमत बना लेते तो बहुत सारी चीजें एड्रेस भी हो सकती थी, थोड़ी सी जो है वो डाई डाउन भी करती, कूल डाउन भी होती, टेंपरेचर भी नीचे आता। क्यों नहीं बैठ रहे, वो क्यों कह रहे हैं कि ईवान की बजाय मैदान में? मौलाना साहब की सीटों में और मेरे ख्याल में पीटीआई की सीटों में भट्टी साहब थोड़ा सा फर्क है ना। मैं ये बात कर रही हूं कि जो दो जमातें मैंडेट की बात कर रही है, मैंडेट मानकर बैठ जाए दो जमातें गवर्नमेंट, वो हमने कल भी इसके ऊपर काफी मौलाना पे तो डिस्कशन हुई थी। आपने जो बातें आज की हैं वो भी कुछ पॉइंट्स थे कि वो सदारत और सीएम बलोचिस्तान इस तरह की चीज, लेकिन मैं बात पीटीआई की कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि पीटीआई जो है वो सिस्टम का हिस्सा, वो पार्लियामेंट में एज ऑपोजिशन तो आ रही है लेकिन वो हुकूमत नहीं, वो दूसरी जमातों से बात नहीं करना चाह रही। तो ये ठीक है महमल, आपका पॉइंट आ गया, उनको सबक सीखना चाहिए। इसलिए साहब कंक्लूड कर दें। देखिए एक सबक जो सारी सियासी जमातों को सीखने की ज़रूरत है, कुछ हमें इशारे मिले, जिस तरह एएनपी का रिएक्शन आया, एक्सेप्ट किए रिज़ल्ट्स उन्होंने, जिस तरह जमात इस्लामी ने एक्सेप्ट किया, रिज़ल्ट किया, मतलब तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद। बहरहाल सिराजुल हक साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया, आज़म जहांगीर साहब उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और बहुत से लोगों ने, ख्वाजा साद रफ़ीक ने मुबारकबाद दी। तो ये अच्छी रवायात को पार्टी के हेड्स तक और पार्टी के जो बड़ी पार्टियां हैं उनको भी ये सबक इन जमातों से सीखना चाहिए कि जो अगर आप जहां हारे हैं और अगर पार्टी का सरबरा इलेक्शन हार जाए
تو اسے پارٹی کی صدارت چھوڑ دینی چاہیے. یہ سب سے بڑا سبق سیکھنا چاہیے. 2024 میں کچھ پارٹیوں نے مثالیں قائم کی ہیں, بڑی جماعتیں اگر مثالیں قائم کریں تو زیادہ مثالیں قائم کرنی چاہیے بڑی سیاسی جماعتوں کو بھی. مظہر عباس صاحب, ارشاد بھٹی صاحب, محمد سفراز صاحبہ, شہزاد اقبال صاحب, آپ چاروں کے وقت کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام رپورٹ کارڈ دیکھنے کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.